السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ سب سے پہلے میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں اپنی مجلس سجانے کی اور اس کا کلمہ بلند کرنے کی، اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ رب کی مجالس میں بیٹھ سکے، رب کی مجالس میں اس کا ذکر اور فرشتوں کی دعائیں لے سکے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مجلس سجتی ہے تو فرشتوں کا ہاتھ اس مجلس پر ہوتا ہے اور وہ ہمارے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اس مجلس میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے کنیکٹ وتھ اللہ، عبادت میں رغبت اور خشیت۔ ہم اپنی عبادت میں رغبت اور خشیت کس طرح لائیں؟ کیونکہ اکثر ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہماری اب عبادت میں خشوع، خضوع، خشیت، رغبت نہیں ہوتی ہے، مطلب بس جلدی سے عبادت کری اور اٹھ گئے، ایسا ہمارا حساب ہوتا ہے عبادت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو خشیت والی اور رغبت والی عبادت بنائے، آمین ثم آمین۔ عبادت میں ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم اپنی رغبت اور خشیت کس طرح لاتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مطلب اس کا طریقہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر عبادت کی بنیاد دو امور پر ہے، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری سے مراد عبادت کے وہ انداز و آداب اپنانا جن کو شریعت نے ذکر کیا ہے، مثلا نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے میں گرنا، اسی طرح حج میں طواف اور سعی احرام وغیرہ۔ اور باطنی سے مراد رغبت و خشیت ہی ہے کہ ظاہری طریقے کے ساتھ مکمل شوق، خواہش، میلان اور خشوع و خضوع اس کی ادائیگی میں شامل ہو۔ اللہ کے باادب کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت اطاعت میں کمال درجہ کی رغبت و خشیت ہوتی ہے۔ حکم الہی کو فوراً مان کر دربار الہی میں نہایت تذلل، عجز اور خشوع سے جھک جانا اس کا امتیازی وصف ہوتا ہے۔ ادب الہ کا اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت میں رغبت و خشیت کا لحاظ رکھا جائے، اور رغبت و خشیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اول وقت یا بر وقت کرنا اور نہایت محبت، توجہ، گریہ زاری اور ڈر سے کرنا، شہنشاہ مطلق کے حکم کی بڑائی اور اس کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے اس کی ہیبت، عظمت اور جلالت کو پیش نظر رکھنا۔ باادب مسلمان اپنا آرام، اپنی سہولت یا اپنا مفاد نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے آقا و مولا کا حکم اور اس کی رضا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں خیر اور اس میں بے توجہی سو ادب ہے، اور آج کل ایسے بے ادب حضرات کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اپنے محاسبے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم صحیح راہ پر ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری عبادتیں صحیح ہیں بھی یا نہیں ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم عبادت کو کس طرح کرتے ہیں۔ ہم تو بس جائے نماز پر جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور واپس دوڑاتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بیٹھے کچھ دیر اور اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اپنے آپ ٹٹولے کہ وہ کیا کرتا ہے پورے دن میں، اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے اور اس عبادت کو کتنے خشوع خضوع سے کرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کبھی کبھی ہم عبادت کو بر وقت ادا بھی نہیں کرتے، جیسے کہ نماز ہوتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم خاص طور پہ خواتین اور ہمارے مرد حضرات بھی آج کے زمانے میں ایسے ہی ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، اچھا بھی ہم یہ کام کر لیں، اچھا بھی ہم جاب پر ہیں، اچھا بھی۔ دیکھیں نماز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جو وقت اذان کا ہے اور جو وقت نماز کا ہے نا، ہمیں اس بر وقت پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے۔ جب ہم اپنی نماز کی فکر نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟
ہماری نماز کا وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم قضا کر کے بھی عبادت کر سکتے ہیں، قضا کر کے بھی نماز پڑھ لیں گے، لیکن قضا کی نماز کا اجر نہیں ہے، اور نقصان کتنا ہے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ جب انسان اپنی نماز قضا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے قضا پڑھی ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو آپ اپنی تسلی کر رہے ہیں نا. دیکھیں زندگی میں کام، ہر کام ہوتا رہتا ہے، نہ کام کبھی رکتا ہے نہ کبھی رکیں گے، لیکن زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، سانسیں کبھی بھی رک سکتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلاوا دیتا ہے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، چھوڑ دیں سب کام، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو ہر شے دینے پہ قادر ہے. جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں کیا پتہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ بھی نماز کو چھوڑ کے کیا پتہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، کیا پتہ مالک الموت ہو آپ کے برابر میں. ہم نہیں جانتے، ہم بالکل نہیں جانتے کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں کی فکر ضرور کر سکتے ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ نماز وقت پر ادا کریں، کیونکہ جب انسان وقت پر نماز ادا کرتا ہے نا اور اپنی نماز کی فکر کرتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے تو رب تعالیٰ نے بلایا ہے اور میری ملاقات کا وقت ہے. جیسے کہ ہم زندگی میں دوست ہو گئے، احباب ہیں، اپنے پیارے ہیں، کتنا وقت کی پابندی کرتے ہیں نا، فلاں نے مجھے اتنے وقت کا ٹائم دیا اور مجھے اس ٹائم پر اس سے ملاقات کرنی ہے. کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ ہم وقت پر پہنچیں، ہم ہماری ڈیوٹی کا حساب کر لیں. ہم اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ٹیچرس ہیں، ہماری ڈیوٹیز ہیں، تو ہم کیسا سوچتے ہیں نا کہ میرا ٹائم 5:30 بجے میری ڈیوٹی کا ہے تو میں اپنی ڈیوٹی پہ 5 منٹ پہلے پہنچ جاؤں. ایسے ہی کرتے نا ہم اسٹوڈنٹس ہیں، جو یہاں پہ مائیں ہیں یا پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں کی اسکول کی جو ٹائمنگ ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھائیں گے، ان کو تیار کریں گے اور ان کو وقت پر اسکول پہنچائیں گے. ہم جو جاب ہولڈرس ہیں وہ اپنی جاب پر 5:30 کا ٹائم ہے، 6 کا ٹائم ہے، تو وہ 10 منٹ پہلے پہنچیں گے. ہماری کسی سے میٹنگ ہے، ہماری کسی سے ملاقات ہے، اگر ہمارا ٹائم 8 بجے کا ہے تو ہم 7:30 بجے پہنچیں گے. کیوں؟ اگر ہم انسانوں کی اتنی فکر کر سکتے ہیں تو جس نے ہمیں زندگی دی ہے. آپ سب کو میری وائس کلیئر نہیں ہے؟ کائنڈلی مجھے میسیج میں بتا دیں کہ آپ سب کو وائس کلیئر ہے. جی ایمان آپ نے دوبارہ جوائن کرنا تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو آپ دوبارہ سے جوائن کر لیں. ایمان آپ پلیز دوبارہ سے جوائن کر لیں. تو جیسے کہ ہمیں دیکھیں نا، ہمیں دنیا داری کی کتنی زیادہ فکر ہوتی ہے نا. ہم وقت پر جاب پر پہنچیں، ہم وقت پر ملاقات کے لیے جائیں، ہم وقت پر اپنی ٹیچنگ پر پہنچیں، ہم وقت پر یہ ایونٹ کر لیں، کوئی شادی ہم وقت پر یہاں چلے جائیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس نے ہمیں زندگی دی، جو رازق ہے، جو نعمتیں عطا کرتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر اس سے ملاقات میں دیر کیوں؟ کیوں ہم اپنا آپ نہیں سنوارتے؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کوئی نہیں، پڑھ لی جائے گی، قضا ہو گئی، کوئی بات نہیں. آخر کیوں ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ دنیا کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے رب تعالیٰ کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے؟ کیوں ہمارے لیے دنیا اتنی اہم ہے؟ ہمارے لیے دنیا کے لوگ اتنے اہم ہیں؟ ہمارے لیے دنیا کا وقت بہت اہم ہے؟ نہیں، ہمارے لیے ہمارا رب اہم ہے. وہ اول ہے، وہ ہماری فرسٹ پیورٹی ہے. چھوڑ دیں سب کچھ، رزق مل رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ پر راضی ہو جائیں نا. رازق تو وہ ہے، کیا پتہ آپ جس رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہوں اور جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہوں اور جس کی وجہ سے آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، وہ چیز ہی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. تو بہتر یہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا وقت انتظار کروا لیں کسی کو، کوئی دقت نہیں، لیکن اپنی نماز کو انتظار مت کروائیں، اپنی عبادت کو انتظار مت کروائیں. آپ کی عبادت آپ کے لیے بہت اہم ہے، آپ کی نماز آپ کے لیے بہت اہم ہے. رغبت، عبادت کے لیے رغبت کا ہونا ازحد ضروری ہے. صحیح معنوں میں عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو حرص،
خواہش، ملان، شوق اور جذبے سے کی جائے، جس کی عبادت میں رغبت کی جگہ کاہلی، یہاں پر اپنا محاسبہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کاہلی، سستی، غفلت اور بے پرواہی ہے وہ بے ادب ہے، کیونکہ با ادب ہمیشہ شوق، چاہت اور رغبت سے حکم پر لبیک کہتا ہے۔ کیا ہم سب لبیک کہتے ہیں؟ ہم تو پھر بے ادب ہوئے نا، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم سستی، کائلی، غفلت میں ہیں۔ لیکن اگر ہم با ادب ہیں اپنے رب تعالیٰ کے، تو شوق، چاہت اور رغبت سے حکم پر لبیک کہتا ہے، اور وہ طبیعت کی نزاکت نہیں دیکھتا، جب جی آیا بات مان لی، جب جی چاہا نافرمانی کر دی، جب دل میں آیا عبادت شروع کر دی، اور جب دل چاہا وقت عبادت میں کوتاہی کر لی۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا، توکل علی اللہ، کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں کہ مطلب ایک پراپر کنیکشن ہو آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، کنیکٹ وتھ اللہ۔ آج کے ٹاپک کا کیا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کنیکٹ وتھ اللہ۔ تو ہم اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی عبادتوں کو سدھارنا ہے، اپنے ایمان کو سدھارنا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہم کسی شادی پر جا رہے ہیں تو ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے، ہم کسی کام پر جا رہے ہیں ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے، ہم نے صبح فجر میں قرآن پاک پڑھنا ہے تو نہیں، آج دل نہیں ہے، آج کاہلی ہے، آج یہ ہے، آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر اٹھیں، جیسے استاذہ جی ہمیشہ سمجھاتی ہیں کہ جب آپ کو شیطان، جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا تو شیطان ہم پر زیادہ سوار ہوتا ہے۔ مطلب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، دین کی مجالس میں ہوتے ہیں تو ہمیں غنودگی سی چھاتی ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے، کیونکہ مطلب ہم شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ استاذہ جی ہمیشہ سے سمجھاتی ہیں اٹھیں اور وضو کر لیں، پھر سے تر و تازہ ہو جائیں گے، ثواب بھی مل جائے گا، گناہ بھی جھڑ جائیں گے وضو کرنے سے، اور سکون بھی آ جائے گا۔ کیونکہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت مطلب شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس ایک اور نعمت ہے کہ ہم وضو کر سکتے ہیں، وضو کر کے اور فریش ہو کے بیٹھ جائیں۔ جب اساتذہ جی کے ساتھ جب میں پاکستان میں تھی آج سے 2 سال پہلے، اور ہمارا لرننگ فیسٹیول تھا، اور آپ یقین کریں ہماری صبح 7 بجے سے کلاس ہوتی تھی اور دوپہر کے 2 بجے تک، اور جب ہماری کلاس ہوتی تھی نا اتنا نیند کا غلبہ طاری ہوتا تھا، اتنا، یقین کریں ہم اپنی آنکھیں مسلتے، اور حقیقتاً وہ دن ہماری عبادتوں کے تھے، ہم سوتے بھی نہیں تھے رات میں۔ مطلب ٹیچرز ہمارے کوآرڈینیٹرز وہ ہمیں گروپ وائز لے کر بیٹھ جاتے تھے، ہم تہجد میں سب اٹھتے تھے، اور ایک گروپ وائز ہم سب بیٹھے ہوتے تھے، اور اس گروپ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا، دین کی اپنی مجالس سجانی ہوتی تھی، اور اس دین کی فجر کے بعد، موسٹلی فجر کے بعد دین کی مجالس سجتی تھی، اور دین کی مجالس سجنے کے بعد ہماری کلاسز نیچے سازا جی کے ساتھ ہوتی تھی لرننگ فیسٹیول میں۔ اور آپ یقین کریں گے کہ اتنی نیند کا غلبہ طاری ہوتا تھا اس وقت ہمیں، تو سازا جی کہتی تھی جائیں وضو کر کے آ جائیں، اور ہم مطلب میرا شوق ایسا ہوتا تھا کہ میں ہمیشہ سے فرسٹ بینچر رہی ہوں، مجھے فرنٹ ٹیچر کے سامنے بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، تو اکثر ہمیں وہاں پہ ٹیچرز کہتے تھے کہ نیند جن کو آتی وہ پیچھے بیٹھا کریں، لیکن ہم مطلب ہر ایک استاد سامنے ہوتا تھا نا، تو آنکھوں کا مسل رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، کیا کرتے تھے، اجازت لے کے استاد جی خود بھی دیکھ لیتی تھی نظر، کبھی استاد جی مذاق میں کہ ان کو چائے پلائیں، اور پھر وہ ہمیں وضو کے لیے بھیج دیتی تھی۔ آپ یقین کریں گی کہ وہ لرننگ فیسٹیول ابھی بھی یاد کرتی ہوں نا تو روتی ہوں میں، مطلب وہ بالکل آپ کا ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں، بس مطلب کچھ بھی نہیں، صرف دین، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی چیز نہیں، کوئی دنیا داری نہیں، کوئی کھانے کی ٹینشن نہیں، کوئی نوکری کی ٹینشن نہیں۔ یہی حال انسان جب اللہ کے گھر جاتا ہے نا اس کا تب بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اور جب دوبارہ لرننگ فیسٹیول ہوا تو میں اس وقت یوئی میں ہی تھی، اور میں اتنا روئی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مجالس ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اتنے اسٹوڈنٹ، اور میرا استاد ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت میں دبئی میں تھی جب ہمارا سیکنڈ لرننگ فیسٹیول ہوا، تو میں بہت روئی تھی۔ تو مجھے اللہ سبحانہ، کہتے ہیں نا آپ کی نیت صاف ہو تو منزل بھی آسان ہوتی ہے۔ اب یقین کریں مجھے میم فائزہ نے میسج کیا کہ آپ نا ایک وائس ریکارڈ کر دیں، جو دور تھے اور بھی کچھ اسٹوڈنٹ تھے، میں بہت روئی۔
میں نے کہا کہ اس وقت میرا بس نہیں چل رہا کہ میں وہاں آ جاؤں. تو الحمدللہ رب العالمین میرا وائس پورے ہال میں مطلب وہاں پر انہوں نے چلایا جو میں نے یہاں سے ریکارڈ کر کے بھیجا تھا. اور آپ یقین کریں اس کے بعد اتنی اللہ اکبر کی صدائیں لگی تھی کہ بعد میں مجھے بہت میسیجز آئے اسٹوڈنٹس کے بھی ٹیچرس کے بھی کہ آپ نے سب کو رلا دیا. میں نے کہا میں نے کسی کو رلایا نہیں, بس میں کیا کروں کہ میری اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا. میں آج بھی میرے ٹیچرس ہیں, میری کوآرڈینیٹر ہیں, وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی سیشن رکھ لینے میں بہت روتی ہوں. میں کہتی ہوں میں آپ لوگوں کی آواز سنتی ہوں, جب آپ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں تو میں اپنے آنسوؤں پہ کبھی بھی قابو نہیں پا پاتی. اور استاذہ جی کی کلاسز بھی مارننگ میں ہوتی ہیں 4 بجے, تب بھی میرا یہی حال ہوتا ہے کہ مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں ہیں ہم لوگ, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا پہنچا رہے ہیں. جیسے کہ آج ہماری سیرت رسول کی کلاس ہوئی تو استاذہ جی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کا ایک ہی مشن تھا, توحید. اور مجھے اپنا محاسبہ وہاں پر اپنا آپ یاد آیا کہ میں کہاں پر ہوں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کتنا آگے لے کے چل رہی ہوں. کیا آپ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں؟ کہاں تک لے کر چل رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ ضرور کریں. اپنے آپ کو ڈیلی ایک محاسبے کے ایک کٹگرے میں کھڑا کیا کریں اور پوچھا کریں, خود سے سوال کیا کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کو جا رہے ہیں, ہمارا راستہ کیا ہے, ہم کس راستے پہ ہیں. کیا ہم توحید کے راستے پر ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہیں؟ کیا ہم اس مشن کو پورا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ ضرور کیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے, ہمیں توحید کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تا حیات آخر تک لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک باادب مسلمان ہمیشہ عبادت کا منتظر ہوتا ہے. اس کے خلوص میں کمال و شوق کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے. وہ عبادت کو اول ترجیح سمجھ کر ہر وقت ادا کرتا ہے اور اس عظیم جذبے کی ادائیگی میں جو چیز بھی حائل ہو وہ اس کو ہٹا کر دور کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں جھک جاتا ہے. باادب عظیم شخصیات کی رغبت عبادت کا مطالعہ فرمائیں اور عبادت کے اس نور کو مزید بڑھائیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں, نہ اپنی بڑائی بیان کر رہی ہوں اور نہ ہی اپنے لیے کوئی آپ لوگوں کو میں اپنی زندگی میں نے ہمیشہ, شاید آپ سب جانتے ہیں, ایمان ہمارے ساتھ میری اسٹوڈنٹ مطلب کافی سالوں سے ہیں, سمر فردوس ہیں, آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹ کافی عرصے سے ہیں. میں نے ہمیشہ اپنی مثال دی. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی زندگی سے زیادہ بہتر مثال کوئی نہیں دے سکتا. آپ یقین کریں گے اگر میری ایک نماز میں ادا کرتی ہوں تو مجھے اپنی دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے کہ یہ وقت اذان کا ہے اور مجھے وقت نماز کی ادائیگی کرنی ہے. اگر میں اپنے کام پر ہوں تو میں جاتے ہی پہلے کہوں گی کہ پہلے میری نماز, اس کے بعد آپ کا کام. نماز کے لیے میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے, وہ میں نے نماز کے لیے نہیں, میں اپنے رب تعالیٰ کے لیے, کیونکہ مجھے اپنے رب تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے. وہ رحمان کبھی بھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیتا. وہ مجھے اتنا عطا کرتا ہے کہ جس کا انتہا نہیں, اور وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ بہت کامیابی دیتا ہے. میری آزمائش کے بعد میری بہت اچھی کامیابی بھی ہوتی ہے. ہاں ایسا کرتے ہیں, ویسے بھی 45 منٹ بعد میٹنگ بند ہو جائے گی, تو ایسا کرتی ہوں میں, آپ لوگ نماز پڑھ لیں اور جب نماز آپ سب ادا کر لیں تو مجھے ایک میسیج اس میں چھوڑ دیں کہ آپ سب نے نماز ادا کر لی ہے, تو پھر میں آگے کا سیشن اسٹارٹ رکھوں گی. تو انشاءاللہ آپ سب نماز پڑھ کے آ جائیں, کیونکہ پہلے نماز کا وقت ہے. آپ نماز ادا کر لیں اور نماز ادا کر کے پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. مجھے سب آپ میسیج کر دیجیے گا کہ آپ سب نماز ادا کر کے آ چکے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ہم آگے سیشن کو لے کر چلتے ہیں. اور 45 منٹ بعد سیشن بھی اینڈ ہوگا, تو ہم انشاءاللہ میں دوسرا لنک شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ, تو ہم اس سیشن کو آج کمپلیٹ کریں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق رہی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ یقین کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ ایمان صدیق کو جزائے خیر عطا کرے اور اللہ ان سے راضی ہو. یہ ہمیشہ مجھے میسیج کرتی ہے, ٹیچر میرے ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے, کچھ ایمان بوسٹنگ رکھ دیں. یقین کریں ایسے اسٹوڈنٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ جن کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے, ہمیں بوسٹنگ کی ضرورت ہے.
تو انسان کو اب یہ چیز ہونی چاہیے. اور ایمان ہمیشہ ہفتے میں مجھے میسیج کرتی ٹیچر کچھ سیشن رکھ لیں، میرے ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھے میسیج کر کے مجھے بھی ایک ریمائنڈر دیتی. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر ہفتے ہم یہ ریمائنڈر رکھیں گے اور اس سیشن کو کمپلیٹ کریں گے. آپ سب لوگ نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے سیشن کو لے کر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آگے ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی رغبت کو دیکھیں گے. تو آپ لوگ جلدی سے آ جائیں، آپ کا سیشن بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہم اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. آپ نماز پڑھ لیں سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی رغبت کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی رغبت کیسی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں بسر کرنا تو تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا کی جائے گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی اپنے ہمراہ لیے اور طور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا اس قدر شوق اور اس کی خوشنودی کی اس قدر رغبت تھی کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگرچہ اس بات کا اچھی طرح علم تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جلدی میں جو جذبہ کار فرما تھا، رب تعالیٰ اچھی طرح اس سے واقف تھے، مگر اس سب کچھ کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ انہوں نے کہا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے آپ کے حضور آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کتنی جلدی تھی نا، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی، آپ کے حضور میں آنے کی جلدی تھی تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی نمازوں کو بھی بر وقت ادا نہیں کرتے. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا. کتنا خوبصورت ملاقات کا ذریعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اگر ہم پورے خشوع خضوع سے نماز پڑھیں گے تو ایسا ہم ایسے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جہاں ہمارا دھیان بھٹکے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے نظر توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو ہمیں اپنی نماز میں توجہ بنائے رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں، کیونکہ جب ہمیں نماز کا ترجمہ یاد ہوتا ہے تو ہماری عبادتوں میں، ہماری نماز میں خشوع ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے ملنے کے لیے کتنی جلدی کی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، ان کو ان سے ملنے کی بہت خوشی تھی. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 5 بار بلاتے ہیں اپنے ساتھ ملاقات کے لیے. ہم تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں، جب ہمارا دل ہوتا ہے ہم تب جاتے ہیں. ہمیں نہیں پرواہ ہوتی، کوئی نہیں اذان ہوئی ہے چلے جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، ابھی نماز کا ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، 5 بجے پڑھ لیں گے، 4:30 بجے پڑھ لیں گے، 6 بجے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں. آپ تو ہمیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر ہی نہیں ہے نا. کتنے پیار سے بلاتے ہیں نا وہ ہمیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. لیکن ہم پھر بھی نہیں سنتے. ہمارے دنیا کی جھنجھٹیں ہی ختم نہیں ہوتی، ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے، ہماری نوکریاں ہی ختم نہیں ہوتی. دنیا کے کام تو ساری زندگی ہوں گے. سوچیں اس وقت مالک الموت آ گیا تو کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آپ یقین کریں، جب سے مجھے اس حدیث کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ہماری فجر میں بھی نماز کے وقت حاضری لگتی ہے اور عصر میں بھی ہماری حاضری لگتی ہے، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. جو فجر میں فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں لوٹتے ہیں، جو عصر میں فرشتے آتے ہیں وہ فجر میں لوٹتے ہیں.
تو وہ ہماری حاضری کو لے کر لوٹتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں فرشتے چھوڑے تو ہم کس حال میں ہوں، دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہوں یا سجدے میں ہمارا سر ہو. یہ ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم کس طرح اپنی حاضری لگواتے ہیں. یہ اب ہم پر ہے کہ ہم نے اپنی حاضری کو اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کیسے لگوانا ہے. کبھی کبھار انسان ہے اور آدم کی اولاد ہے، گناہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں. کبھی کبھار اگر میری نماز میں لیٹ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کبھی بھی اس رب تعالیٰ نے نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. اور دوسری بات یہ سب سے بڑی توفیق میرے رب تعالیٰ کی ہے کہ نماز فجر میں الحمدللہ رب العالمین سورج طلوع ہونے تک بھی وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اس کی توفیق ہے کہ اللہ کی ذات کا بہت کرم ہے کہ جماعت سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگا دیتے ہیں. ویسے تو الحمدللہ رب العالمین تہجد کے لیے جگ جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جب طبیعت ٹھیک نہ ہو، مائیگرین کا پرابلم ہو، تو میڈیسن کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ یقین کریں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے باوجود بھی کہتی ہوں آج میری حاضری وقت پر نہیں لگی. نماز تو وقت پر ادا ہوتی ہے، لیکن وہ تسلی نہیں آتی کہ پتہ نہیں فرشتوں نے اپنی تبدیلی کب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوٹے ہیں، ان کا تبدیلی کا کیا وقت ہے، کیا میں اس وقت نماز کی حالت میں تھی، میں سجدے کی حالت میں تھی بھی یا نہیں. تو بہت فکر ہوتی ہے اس بات کی، خاص طور پہ نماز فجر میں بھی اور نماز عصر میں بھی، کیونکہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا. تو اپنا آج سے محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں جب فرشتے چھوڑیں تو کس حال میں چھوڑیں، سجدے کی حالت میں، اللہ کے ذکر میں، یا دنیا داری کے کاموں میں الجھے ہوئے. اس کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رغبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی جلدی، تیزی اور پہلے آ جانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی دینی معاملات میں رغبت و شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہل کرے اور اول وقت اس کے حضور سر باسجود ہو. ایسے سچے اور باادب پر رب تعالیٰ کی نوازشات کیا ہوتی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر خیر سے اس کا اندازہ لگائیں. حضرت زکریا علیہ السلام اور رغبت. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. آپ بے اولاد تھے، خود بوڑھے، ضعیف اور بیوی بانجھ تھی. اولاد کی بظاہر کوئی توقع نہ تھی، مگر دل میں دبی ہوئی خواہش ضرور تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک وارث عطا فرمائے. آپ نے جب سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور پھر ان کا ایمان افروز جواب سنا کہ ہوا من عند اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے، تو آپ کا ایمان تازہ ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم ولیہ کا جواب سن کر نبی علیہ السلام کا ایمان تازہ ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے کم و بیش 90 سال کی عمر میں دعا فرمائی، ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین. اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا، مطلب کتنے پیار سے اپنے رب تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. ہم انسان ہیں اور ہمارا توکل بھی ہمارے رب پر ایسا ہی ہونا چاہیے. میں شروع سے آپ لوگوں کو کہتی آ رہی ہوں، میرے پاس بہت سی ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے میسیجز مجھے آتے ہیں دعا کے لیے، اکثر بے اولاد ہیں. میں ہمیشہ ان کو مثال دیتی ہوں کہ جس طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی عمر تک انتظار کیا اور اپنے رب تعالیٰ سے توکل سے مانگا، آپ بھی اس طرح مانگیں. وہ اللہ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ عطا کرے گی. اور آپ یقین کریں گے میرا 2 دن سے دل تو بہت ہمیشہ ہی کرتا ہے، لیکن جب آپ کی کچھ چیز کوئی بات پوری ہوتی ہے نا تو دل کرتا ہے قربان ہو جائیں رب تعالیٰ کے لیے، سجدے سے سر ہی نہ اٹھے. وہیں پر
آخری وقت ہو تو جب مجھے کچھ لوگوں کے میسیج آئے، اکثر وہ مجھے دعا کے لیے کہتے تھے، تو جب اس دفعہ میں عمرہ پر گئی تو میں نے ریاض الجنہ جب گئی تو میں نے سب کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نام بھی لے کر دعا کی سب کے لیے بہت خصوصی طور پر. تو جب اب ان کے میرے پاس میسیج آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے، تو آپ یقین کریں گے کہ مجھے رب تعالیٰ کی محبت پر بہت رشک آیا. ان کی دعائیں تو قبول ہوئی ہوں گی، لیکن جو دعا میں نے مانگی مجھے ایسا لگا وہ قبول ہو گئی، کیونکہ جب میں اپنے رب تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. اور جتنے بھی لوگ دعا کے لیے کہہ رہے تھے، اور خاص طور پہ جس نے مجھے میسیج کیا انہوں نے مجھے بہت دعاؤں کے لیے کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ پلیز آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے. مجھے بہت مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ دلاسا دیتی تھی کہ جس طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور دعا کی، آپ بھی کرتی رہیں، انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. تو ابھی جب 2 دن پہلے انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا اور میں سب سے پہلے یہ خوشخبری آپ کو بتا رہی ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے دعاؤں کو قبول کرا اور تو دعا قبول کرنے پر قادر ہے. تو کبھی بھی اپنے رب تعالیٰ سے مایوس مت ہو جائیں، اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہترین جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس نے کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کہاں دینا ہے، وہ سب جانتا ہے. مایوس مت ہو جائیں مجھے مل نہیں رہا، مایوس مت ہو جائیں کہ مجھے یہ چیز مل نہیں رہی. نہیں، آپ کا رب جانتا ہے اس نے آپ کو کب دینا ہے، آپ کا رب جانتا ہے اس نے کب عطا کرنا ہے آپ کو. بس آپ کا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے. اگر دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے نا آپ نے، تو اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور بار بار مانگتے رہیں، کیونکہ ہدایت اس طرح نہیں مل جاتی. بار بار مانگے، بھٹک جاتے ہیں ہم کیونکہ ہم انسان ہیں. آپ بار بار مانگے اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے دین سکھا دے، میں سیکھ جاؤں اور میں آگے بھی پہنچاؤں. کیونکہ انسان ساری زندگی بھی دین سیکھے نا بہت کم ہے، بہت کم ہے. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں سیکھا، اتنا سیکھنے کے باوجود بھی آج بھی اپنا ایمان، اپنا حال ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں سیکھا. بہت سیکھنا ہے ابھی، آخری سانس تک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا، ہم حدیث کا علم اچھے سے لے سکیں اور اس کو آگے بھی پہنچا سکیں، اور انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آخری سانس تک لے کر چلیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو علم کے نور سے منور کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے، حدیث کا علم عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے نور کرے، منور کرے اور روشن کرے. آمین ثم آمین. تو سیدنا زکریا علیہ السلام، جب آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے زکریا اب تو اولاد لینے کا وقت گزر چکا ہے، اب تو شاخ مرجھا کر خشک ہو چکی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیوی کو اس قابل کرتے ہوئے یحییٰ نامی بیٹا عطا فرما دیا. سبحان اللہ. دیکھیں بڑھاپے کی عمر، بیوی بانج، اور کیا اللہ تعالیٰ سے توکل کر کے مانگنا. رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری بیوی بانج ہے، تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، ہم تمہیں اولاد نہیں دے سکتے، تم بڑھاپے میں ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہم بنا دیتے ہیں مشکل بھی، کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ہمیں یہ چیز ابھی مل نہیں رہی ہے، ہمیں ابھی مل جانی چاہیے تھی، ہماری عمر گزر رہی ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ڈاکٹر چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے وہ آپ نے سننا ہے. اللہ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے.
اللہ کی ذات پر اگر آپ توکل رکھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ انسان بہت ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی مل جائے نا وہ بہت ناشکری کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں، یہ نہیں۔ تو ہمیشہ ہر حال میں کچھ ہے تو بھی شکر ادا کریں، کچھ نہیں ہے تو بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی، مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایک نامکمل کام کو اپنے پیارے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے ممکن بنا دیا، اور باوجود بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے ان کو نیک سیرت بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا نمایاں وصف اور امتیازی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم نیکی کے کاموں میں کتنی جلدی کرتے ہیں، کوئی نیکی کو کرنا ہو تو کتنی جلدی ہم اس کے آگے آتے ہیں، اور نیکی خیر و بھلائی کے کام بڑے ذوق و شوق، جذبے اور رغبت سے کیا کرتے تھے، اور نیکی کے کاموں میں کوتاہی کا شکار نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ رغبت و خشیت کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے، ان کی دعا، پکار اور التجا میں رغبت ہوتی تھی، وہ حد درجہ شوق سے ہمیں آواز دیتے ہوئے خشیت سے ہمارے سامنے جھک جاتے تھے۔ اب اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کتنی رغبت اور خشیت سے پکارتے ہیں اسے، کتنی رغبت اور خشیت سے اس کے آگے جھکتے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا۔ سو معلوم ہوا جو لوگ رغبت و خشیت سے اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں، رب تعالیٰ ایسے باادب لوگوں کے ناممکن کام کو بھی اپنی قدرت سے ممکن بنا دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی نیکی تمنا پوری ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ آئیے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے دلی جذبات کی تکمیل کے لیے آج ہی اپنی عبادت میں رغبت و خشیت شامل کریں۔ بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے بظاہر ناممکن کام بھی اپنی رحمت سے ممکن بنا دے گا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام میں من جملہ خصائص میں سے اہم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ رغبت و خشیت کے پیکر تھے، اور ان کی رغبت و خشیت درجہ کمال تک تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رغبت کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے ہم دیکھیں گے سیدنا امامنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت عبادت۔ ٹاپک بہت اہم ہے، اور آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس میٹنگ کا ٹائم نوٹ ہو رہا ہے کہ کیا ٹائمنگ ہے میٹنگ کی، مطلب کتنے منٹس باقی رہ گئے ہیں؟ نہیں مینشن ہو رہی، اوکے چلیں ہم یہ والا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و اطاعت میں رغبت، شوق اور حرص کا رنگ اس قدر نمایاں تھا کہ ساری زندگی لمحہ بھر بھی عبادت کے اوقات میں کمی بیشی یا تاخیر نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں اہل شرک کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف پہنچی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے ہی مشتاق رہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رغبت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جا، یعنی کمال شوق اور رغبت سے ہمیں یاد کر ہماری عبادت میں دل لگا کر عجز و نیازی کرتا رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام سختیوں کو آسانیوں میں بدلتے ہوئے
مستقبل روشن فرما دیں گے اور آپ کی دعوت کا پرچم پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، صرف یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، ہمارے پیارے صحابہ، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبع تابعین اجمعین، سب کے لیے یہی حکم تھا کہ وہ اپنی عبادت میں رغبت و خشیت لائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رغبت اور خشیت سے پکاریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، ان کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ آپ چلتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، تو پھر ہم کیوں رک جاتے ہیں؟ ہم کہاں رکتے ہیں اور کس وقت کا انتظار کرتے ہیں؟ کس لیے؟ کس کے لیے رک جاتے ہیں؟ کون آ کر ہمیں یہ سب کچھ دے گا؟ اللہ کی ذات کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، نہ کوئی قبول کرنے والا ہے اور نہ کوئی دینے والا اور نہ کوئی لینے والا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ لے سکتا ہے۔ دینے والی ذات بھی وہی ہے اور لینے والی ذات بھی وہی ہے۔ بس ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم کبھی کہتے ہیں فلاں نے مجھ سے فلاں چیز لے لی، فلاں نے یہ چیز مجھ سے لے لی، فلاں نے مجھے یہ چیز دے دی۔ نہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب تک توفیق نہیں دیتی نا کسی چیز کی انسان کو، تو وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایون ایک قطرہ پانی بھی اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں نا، تو وہ آپ کے رب تعالیٰ کی توفیق ہے آپ کو۔ آپ کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک ہیں۔ ہمارا بس چلے نا، آپ یقین کریں ہم تو کسی کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ وہ کبھی کبھی ہم پہ کچھ ایسی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ پورا کرے گا یا نہیں۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کے برے وقت میں کام آ جانا، کسی کی اصلاح کر دینا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آزمائش ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہم کس کے کتنے کام آ رہے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں۔ یہاں سے ایک لطیف اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ دائی، مبلغ اور عالم کو بالخصوص راغب اللہ ہونا چاہیے۔ وہ دنیاوی معمولی مصروفیات میں الجھ کر رب تعالیٰ کی جناب میں تاخیر سے حاضر نہ ہو، بلکہ اصل ترجیح عبادت کو بنائے۔ جو شخص بھی ہر شے کو پیچھے ڈال کر عبادت کو ترجیح دیتا ہے اور رغبت و شوق سے حاضر ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور غیب کے خزانوں سے اس کی مدد بھی جاری رہتی ہے۔ آج ہماری بے سکونی اور بے قراری، بے برکتی کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کے بجائے دنیا کے کاموں میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔ عبادت کا وقت ضائع ہوتا ہے اور ادائیگی میں شوق کی بجائے سمجھ بوجھ کر نیکی کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے ساری زندگی نور الہی سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھیں بات تو بہت سمجھنے والی ہے کہ جب ہم اپنی عبادتوں میں تاخیر کریں گے، اپنے رب تعالیٰ پر توکل نہیں کریں گے، ہم اپنے رب تعالیٰ کو اول وقت پر، مطلب جو ہماری فرسٹ پیورٹی ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ بتائیں کہ ہماری زندگی میں بے سکونی، بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ہم ایک وقت اللہ سے مانگتے اور دوسرے وقت کہتے ہیں اللہ تو دے ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کب دے گا، پتہ نہیں ہماری کب سنی جائے گی، ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا نہیں مل رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کیوں بیمار کر دیا، ہمیں شفا ملنی چاہیے تھی، ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا۔ مطلب ہمارے اللہ سے شکوے تو ختم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکوے ہی کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں ملا۔ ہمیشہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے شکوے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، یا اللہ میں ہی کیوں بیمار ہو گئی، یا اللہ مجھے یہ تکلیف کیوں دے دی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بس شکوے ہی ہوتے ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی نہیں ملا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس نے آپ کو کوئی بیماری بھی دی ہے نا، تو وہ شفا دینے پر بھی قادر ہے، وہ اس کا جب دل چاہے گا، وہ جب چاہے گا آپ کو شفا دے گا۔ لیکن اس رب تعالیٰ سے آپ شکوہ کریں گے تو مایوسی ہے نا۔ مایوسی کرنے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔
مایوسی گمراہی ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے اس سے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں یا اپنے رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ انسان کو ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور زندگی میں ہمیشہ کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں، چاہے وہ ہمیں ایک صحرا میں لا کر کھڑا کر دے ہم تب بھی راضی رہیں، چاہے وہ ہمیں ایک آگ میں ڈال دے تب بھی ہم اس کی رضا میں راضی رہیں، یا وہ ہمیں اولاد سے آزمائے، ہم گردن پہ چھری رکھنے کو بھی کہے تو ہم تب بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ ہماری زندگی میں قرآن میں اور ہمارے صحابہ تبع تابعین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سے سبق ملتے ہیں، کاش ہم وہ سبق لیں اور اس پر عمل کریں، لیکن ہم وہ سبق لیتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن ہمیں ایک ایک چیز کا علم دے رہا ہے، قرآن ہمیں ہر چیز کو سکھا رہا ہے، پھر بھی ہم کچھ عمل نہیں کرتے اور اس سے ہم کچھ اپنے لیے لیتے بھی نہیں ہیں کہ اچھا ہمارے صحابہ، ہمارے تبع تابعین، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو زندگی گزار دی نا، ایک جوڑی کپڑا، کھجور کی گٹھلیوں کو چوس چوس کر بھوک ختم کرنا۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، شادی پر جانا ہے، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ پرس۔ ہمارے اصحاب اجمعین نے تو ایسی زندگی گزاری بھی نہیں۔ آپ یقین کریں، جب بھی حرم کی طرف سفر ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر دعا ہے وہ مجھے جلد پھر بلائے، کیونکہ میری ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جو پیسہ میں ادھر ادھر لگاؤں بہتر ہے وہ میں اپنے رب تعالیٰ کے گھر جاؤں، اور کیونکہ جب ہم رب تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں بہت سکون آتا ہے، اتنا سکون آتا ہے جس کی انتہا نہیں، مطلب ایسا لگتا ہے کہ زندگی تو بس یہی ہے۔ غار سور پہ چلے جاؤ، کچھ وقت وہاں بیٹھو اور محسوس کرو کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غاروں میں اپنا وقت گزارا، اپنی عبادتیں کی۔ غار ہیرا چلے جاؤ، جب بھی ہمارے تبع تابعین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی تو وہ غار پہ چلے جاتے تھے۔ تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ انسان کچھ وقت کے لیے اس دنیا سے تھوڑا الگ ہو کر غار میں بیٹھے اور اپنے بس رب تعالیٰ سے باتیں کریں، کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے نا۔ کچھ وقت اپنا محاسبہ کرے، کچھ وقت اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ یا اللہ میری زندگی میں کیا کر رہی ہوں، اپنی زندگی میں میری زندگی کہاں چل رہی ہے، کتنا میں اپنا وقت اللہ کے لیے لگاتی ہوں، کتنا میں وقت اپنے لیے لگاتی ہوں، کتنا وقت میرے دین کے لیے جاتا ہے، کتنا وقت میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے جاتا ہے، کتنا وقت۔ ٹھیک ہے، 1 پوسٹ کر دی، 2 پوسٹ کر دی، 5 پوسٹ کر دی، 15 پوسٹ کر دی، لیکن جو اصل طریقہ ہے ہمارا ایک مشن کا، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آخری سانس تک لے کر چلیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں۔ نماز پڑھ کے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کچھ نہیں کیا، مطلب جتنا اللہ دے رہا ہے نا اور جتنی رب تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں تب بھی لگتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو رب تعالیٰ کی محبت ملتی ہے نا اور وہ نعمتیں، وہ آپ کی دعائیں قبول ہونا، تو وہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتی ہیں، تو اس وقت تو دل کرتا ہے کہ قربان ہو جائے، ختم ہو جائے، یہیں پر سجدے میں ہی ختم ہو جائے۔ اور جب مدینہ منورہ گئی تھی اور وہاں پر اپنی آنکھوں سے، میں نے شاید آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو پتہ نہیں شیئر کی نہیں کی، اپنی آنکھوں سے 8 سے 9 جنازے دیکھے جب نماز کے بعد، جب وہ 8 سے 9 جنازے نماز کے بعد دیکھے تو آپ یقین کریں میں بہت روئی تھی اس دن، اور مطلب بولا ہے خوش نصیب ہیں جنت البقیع کی طرف سب کے جنازے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس وقت مطلب ایک اپنے ایمان کو، کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مجھے ایمان اور شہادت کی موت نصیب ہو؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میرا ایمان، کیا میرا توکل ایسا ہے کہ مجھے بھی یہاں موت نصیب ہو، میری آخری آرام گاہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو، جنت البقیع ہو؟ اور جب ریاض الجنہ میں نوافل کے لیے گئی تھی تو پہلی بار گئی، 2 بار، 3 بار، تو سب مجھے کہہ رہے ہیں آپ کیسے بار بار چلی جاتی ہیں؟ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا،
کیونکہ وہاں پر پاس وغیرہ لینا پڑتا ہے، انٹری پاس لینے پڑتے ہیں، پھر اجازت ہوتی ہے اندر جانے کی۔ اور جس دن میں مدینہ منورہ پہنچی اور الحمدللہ رب العالمین مجھے تو اسی دن ہی ریاض الجنہ میں جانے کا پرمٹ مل گیا تھا، اور مطلب آپ یقین کریں کہ وہاں جا کے ایسا لگتا تھا کہ زندگی تو ختم ہے، اتنا سکون تھا، اتنا سکون۔ نوافل ادا کیے، رب تعالیٰ کے آگے بہت مانگا، صرف مانگا بھی تو کیا اپنے رب کو، کیونکہ رب کے سوا زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ انسان، رشتے، دوست، ہر چیز وقتی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کا ساتھ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو اکثر مجھے سب نے کہا کعبہ پر پہلی نظر پڑے ہمارے لیے یہ دعا کر دینا، یہ میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں سب کے لیے دعا کروں گی، لیکن پہلی نظر میں تو میں اپنے رب تعالیٰ کو مانگتی ہوں اس سے، تو وہ مجھے مل جائے گا نا، مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ مجھے دنیا کی ویسے بھی تمنا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی تمنا بہت ہے، مجھے اس کی محبت چاہیے، اس کی توجہ چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اس کی رضا چاہیے، کیونکہ جب وہ راضی ہوگا تو میرے لیے ہر راستہ آسان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میرے سارے راستے میں خسارے میں ہو جاؤں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرا کمانا، میرا کرنا کسی کام کا نہیں ہے جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ روز کرنا چاہیے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ دین کے لیے وقت لگا رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، لیکن کیا میں اس پر عمل کر رہی ہوں، کیا میں عمل کر کے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں۔ اس کا محاسبہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ نمازیں ادا کر رہی ہوں، لیکن نماز تو ادا ہو رہی ہے، کیا عمل بھی کر رہی ہوں میں یا نہیں۔ کبھی کبھی اپنا آپ بہت محسوس ہوتا ہے، بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، کچھ نہیں کر پا رہی، اللہ کو کیسے راضی کروں۔ اور آپ یقین کریں جب اللہ کی ذات اپنی محبت سے نوازتی ہے، دعا قبول ہو جانا، کوئی چیز کا مل جانا، رب کے حضور سجدہ کر لینا، نماز بہت بڑی نعمت ہے، آپ یقین کریں بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب آپ سجدے میں جھکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب آپ وقت پر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، میں کہتی ہوں اس سے بڑا نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجھ گنہگار کو توفیق دیتی ہے کہ میں بر وقت اپنی نماز کو ادا کروں، تو یقین کریں میں بہت روتی ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اس ذات نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی نماز کو وقت پر ادا کر سکوں، اس ذات نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کا ذکر کر سکوں، اس ذات نے مجھے چنا کہ میں اس کے دین کا کلمہ بلند کر سکوں۔ ورنہ اگر میں آج سے کچھ سال پہلے اپنے آپ کو دیکھوں تو یقین کریں مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں کوئی بھی انسان، کوئی بھی لوگ، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہدایت پا کر آتا ہے، نہیں، اللہ کی آزمائشوں کے بعد اس کو یہ راستہ ملتا ہے۔ اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس طرح میرے رب تعالیٰ نے مجھے چنا ہے نا، میں چاہ کر بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ اس رب نے مجھ گنہگار کو اس قابل بنایا کہ آج میں اس کی مجالس بھی سجاتی ہوں، اس سے باتیں بھی کرتی ہوں اور اس کی طرف بلاتی بھی ہوں لوگوں کو۔ اللہ کی ذات توفیق دے کہ ہم سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پورا کریں اور اپنے رب تعالیٰ کو بھی راضی کریں، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ دنیا کے کام تو ساری زندگی چلیں گے، لیکن اگر رب ہی راضی نہ ہوا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا۔ ہمارے اس ٹاپک میں آگے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ قیام اللیل کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل میں کس طرح رغبت ہونی چاہیے، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی دیکھتے ہیں، اور رغبت و خشیت والی نماز بھی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ ایمان آپ لوگ مجھے ایک ریمائنڈر دے دیجیے گا ویکلی، ہم اس سیشن کو آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک میں، اور آگے کے سیشنز اور آگے کے ٹاپکس کو دیکھیں گے۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہیں جس میں سیدہ عائشہ کا بھی ذکر ہے اور صحابہ کا قیام اللیل کا بھی ذکر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ یقین کریں بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ میں کہتی ہوں
ایک ایمان کو تر و تازہ کرنے والا ٹاپک ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کی زندگی ہے، ہمارے اصحاب اجمعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ہماری صحابیات کا ذکر ہے. تو یقین کریں انشاءاللہ اس ٹاپک کے بعد، اس سیشن کے بعد انشاءاللہ پوری امید کرتی ہوں کہ ہم اپنی عبادتوں میں، ہم اپنی دعاؤں میں خشیت اور رغبت لائیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. کیونکہ 45 منٹ کے 2 سیشن ہو چکے ہیں ہمارے، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب ایسا کریں، مائکروسافٹ ٹیم ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس میں ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کرے گا. انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ جو سیشن ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا رکھیں گے، جس میں ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ان ٹاپکس کو دیکھ سکیں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت مجھے یہ سیشن لگتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ ٹاپک ہے، جس میں ہمارے سارے صحابیات کا باری باری سے ذکر بھی ہے، اور بار بار ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ ایک کامیاب مومن کون ہے اور کامیاب مسلمان کون ہے. بار بار اس میں یہ کم از کم بھی بہت بڑا ٹاپک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس بہت بہت خوبصورت ایک اور ٹاپک ہے، جس میں ہر خوبی اور کمال کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اب آپ نے اپنے اندر ایک جذبہ، ایک جوش پیدا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹاپکس کو کیسے سیکھنا ہے، کیسے اپنے اندر رغبت لانی، کیسے خشیت لانی ہے، کس طرح اپنے ایمان کے لیول کو اوپر لے کر آنا ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری کوشش رہے گی، میں صرف کوشش کر سکتی ہوں، آپ تک پہنچا سکتی ہوں، کوشش کر سکتی ہوں. جی انشاءاللہ نماز کے بعد ہی رکھوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ جو سیشن ہوگا وہ ہم ظہر کی نماز کے بعد رکھیں گے، کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد زیادہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم آرام سے جو ہے وہ سیشن کو مکمل طریقے سے دیکھ سکیں گے. ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، جو ہمیں اس نے مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائی. جزاک اللہ خیر سیف الرحمن. آئی تھنک آپ نے میرا سیشن فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے، مجھے نہیں پتہ. اگر آپ نے کہیں سے لنک لیا ہے تو ضرور کانٹیکٹ کریں، تاکہ آپ ہمارے باقی گروپس میں بھی ایڈ ہو سکیں، اور اچھے طریقے سے علم کی روشنی میں آپ بھی داخل ہو سکیں، اور علم کے نور سے خود کو منور کریں، اور ہمارے ان سیشن کو آپ بر وقت جوائن بھی کر سکیں، تاکہ آپ کبھی بھی آپ کا کچھ لاس نہ ہو. جیسا کہ بہت سارے ٹاپک ہم نے پہلے بھی دیکھے، آپ اس سیشن میں نہیں تھے، تو ظاہر آپ کا ایک لاس بھی ہوا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ وقت پر جوائن کریں، تاکہ آپ بہت بہت جلد اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں. میری تو یہی خواہش رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اہلا و سہلا مرحبا کومل، بہت خوشی ہوئی آپ نے سیشن کو جوائن کیا. نیکسٹ سیشن بھی ضرور جوائن کیجیے گا، جس میں انشاءاللہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے دعا کر لیتے ہیں، جس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی مل بیٹھنے کی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا وحدہ لا شریک یا وحدہ لا شریک یا وحدہ لا شریک یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو مل کر بیٹھنے کی، تیرا کلمہ بلند کرنے کی، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو پھر سے اس مجلس کو سجانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دین کا علم سیکھنے، دین کے علم سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک و مولا. اے میرے پاک پروردگار، ہمیں پھر سے اپنی اس مجلس کو سجانے کی توفیق دینا. ہماری عبادتوں کو رغبت و خشیت والی عبادت بنا، ہماری دعاؤں کو، ہمارے پکارنے کو رغبت و خشیت والا بنا. اے اللہ جس طرح تو نے اپنے پیارے بندوں اب جن سے تو راضی ہو گیا
असहाब अजमईन, तबा ताबईन, तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी प्यारी बंदियाँ जिनसे तू राज़ी हुआ, ए मेरे पाक परवरदिगार इसी तरह तू हमसे भी राज़ी हो जा और हमारी दुआओं को भी कबूल कर ले। या अल्लाह हमें दीन को सीखने की और सिखाने की एक अच्छा दाई अल्लाह बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे आखिरी सांस तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे पाक रब, ए गफूर रहीम रब, ए अबील को भेजने वाले रब, ए मेरे मालिक व मौला, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत करने वाले रब, ए मेरे पाक रब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में मदद करने वाले रब, उस आग को ठंडा करने वाले रब। या अल्लाह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में हिफाजत करने वाले रब। या अल्लाह तो हमारे फ़लस्तीन की हिफाजत कर। या अल्लाह तो हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत कर। या अल्लाह हमारे गज़ा की हिफाजत कर। या अल्लाह हमें अपने बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़ा होने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मेरे पाक रब, तू हमारे दिलों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि हमारे दिल तड़पते हैं अपने प्यारे मुसलमान बहन भाइयों को उन जहन्नमियों के आगे इस तरह या अल्लाह मरते देख रहे हैं मेरे मालिक व मौला। या अल्लाह तू भेज। या अल्लाह जिस तरह तूने हमारे प्यारे मुसलमानों की पहले हिफाजत की, या अल्लाह हमारे गज़ा की हिफाजत फरमा, हमारे गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमारे किबला अव्वल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन जहन्नमियों को, इन इसराइलों को निस्तो नाबूद कर दे। या अल्लाह तू भेज। ए मेरे मालिक व मौला, वो छोटे मासूम बच्चे, वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ, वो बाप, या अल्लाह तेरे कुन के मुंतज़िर हैं। इलाही हम तो बेहिस हैं, बहुत बेहिस हैं। ए मेरे मालिक व मौला, हमें अपने गज़ा के लिए खड़े होने की, या अल्लाह हमें उनके साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमें उनके साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिल जल रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन तू हमारे दिलों से वाकिफ़ है। या अल्लाह इस दीन पर, या अल्लाह हमें गज़ा पर हमारी जाने कुर्बान, मेरे मालिक व मौला हमें शहादत की मौत नसीब फरमा और हमें हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़ा होने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाही उनके लिए लड़ने की, जिहाद करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह तू राज़ी हो जा हमसे, हम गुनहगारों को तौफ़ीक दे कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हो सकें। या अल्लाह उनकी हिफाजत कर। या अल्लाह, या इलाही तुझसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। या मेरे मालिक व मौला अपना करम कर और कुन फरमा के या इलाही उनकी हिफाजत कर। अल्लाह ताला हम सबको हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फिर से इस मजलिस को सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पर और दीन पर करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबसे राज़ी हो जाए और जिन्होंने मुझे दुआओं की दरख्वास्त की, मेरा मालिक मौला सबको दीन का इल्म अता फ़रमा, दीन के लिए चुन ले। इलाही हम सबको अपने दीन पर ख़ात्मा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, ईमान पर शहादत की मौत नसीब फ़रमा। ए अल्लाह तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हमारा आखिरी वक्त हो और हमारा आखिरी घर, हमारी आखिरी आराम गाह तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जन्नतुल बकी हो। या इलाही हम गुनहगारों को शहादत और ईमान वाली मौत नसीब फरमाना और सजदे की हालत में भी उठाना और हमारे अपने जो इस दुनिया से जा चुके हैं, इलाही उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मेरे वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मेरे अपने प्यारे जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या इलाही जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला दे, जिनके वालिदैन, जिनके प्यारे, जिनके अपने जिस भी बीमारी परेशानी में मुब्तला है, मेरे अल्लाह उनकी हर बीमारी परेशानी को दूर कर। बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाज, बेरोज़गारों को रोज़गार हलाल रिस्क की नेमत से नवाज। या इलाही सबको दीन की नेमत से नवाज। या इलाही एक अच्छा दाई अल्लाह बनने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाही तू रहमान है, रहीम है, करीम है, रिस्क में वुसअत अता फरमा और उस रिस्क को हमेशा तेरी राह में खर्च करने वाला बना। इलाही तो मेरे दिल के हाल से वाकिफ़ है, तो मुझे जितना रिस्क अता फरमा या इलाही मैं या अल्लाह तेरी राह में खर्च कर सकूँ कभी भी। या इलाही कभी भी मुझे हकीर ना बनाना, हमारे दिलों को
تکبر سے پاک کر دے. یا الہی ہماری زندگیوں کو ایمان اور تقوی والی زندگی بنا دے. یا الہی ہمیں ہمیشہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور بھٹکنے سے بچا. یا الہی ہماری حفاظت فرما اور ہمارے تمام تر گناہوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آمین ثم آمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. آپ سب آئے اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں تک لایا. اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ کی توفیق کے بغیر